بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، یہ سورت ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی اور بڑی بابرکت سورت ہے۔ حدیثوں میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ پوری سورت یک بارگی نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ ملائکہ کی یہ ہم رکاوی اس سورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے تھی تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس سے خوب استفادہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورت کو تمام فتنوں سے، خاص طور پر دجال اکبر کے فتنے سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے روز نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پس لوگوں کو چاہیے کہ ان حالات میں سورت کا خاص طور پر ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی منقول ہے۔ یہی مضمون حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ لہذا اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے اور روزانہ نماز میں ایک بار اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نماز میں موقع نہ ملے تو سوتے وقت یا کسی دوسرے وقت ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا، اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آئندہ جمعے تک نور ہوگا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے، مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، پڑھتے رہتے، وہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص آخری 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے اس کے لیے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت نہ بتلاؤں جس کی عظمت نے آسمان و زمین کے مابین کو بھر دیا ہے، اور جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی آخری آیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا وہ اس کی آنکھ اس وقت کھل جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ آپ نے فرمایا، وہ سورہ کہف ہے۔ یہ 9 احادیث ہے جو در منصور سے لی گئی ہے۔
یہ حدیث ہے اس صورت کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس صورت کا نام اور زمانہ نزول اور اس صورت کی ابتدا میں کہف یعنی غار والوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا وہ سب بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سب فضائل پر۔